الدین. اب آپ نے دیکھ سن لیا، یہ ہے مولا کائنات کا مزاج، یہ ہے علی کی عطا کا مزاج، یہ ہے علی ابن ابی طالب کی عطا کا مزاج، کہ انسان آ کر ایک روٹی مانگتا ہے، علی کہتا ہے کہ اس مانگنے والے کو جو اپنا شرمندہ چہرہ لے کے کتنی مشکل سے آیا ہوگا سوال کرنے کے لیے، کتنی جرأت پیدا کی ہوگی کچھ مانگنے کے لیے، اپنی عزت ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہے. زیادہ دیر نہ لگاؤ، دینے میں دیر لگتی ہے تو بوری دے دو، بوری دینے میں دیر لگتی ہے تو اونٹ دے دو، اونٹ دینے میں دیر لگتی ہے قطار دے دو، مگر جلدی سے دے کے اسے اپنی نظروں سے دور کرو. اب یہ مزاج اگر علی کا سمجھ میں آ گیا، ہم اور آپ یہ بتائیے اپنی نمازوں پر کیا اعتبار کر سکتے ہیں کہ جو ہماری پڑھی ہوئی نمازیں ہیں 100% 100% یہ نمازیں ہمیں جنت میں لے جائیں گی؟ کیا اتنا اعتبار ہمیں اور آپ کو ہے اپنی نماز پر کہ ہاں ہم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکیں کہ جیسے مولانا صاحب آئے نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں میری نماز ایسی ہے جیسی اللہ کو چاہیے، اور یہ نماز مجھے لے جائے گی جنت میں. پہلی مجلس یاد کیجئے گا یا دوسری مجلس، شیطان نے اپنی عبادتوں پر ہی فخر کیا تھا اور کہا تھا میں نے اتنے سجدے کیے، کیا مجھے اتنا صلہ بھی نہیں ملے گا؟ کہا نہیں 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 نہیں، عبادت وہ نہیں جو تو کرے، عبادت وہ جو میں کرنے کا کہوں. لہذا ابو طالب کا خون ایسے کام آیا ہے اسلام کے کہ جہاں دیکھ لیجئے ابو طالب کے خون کی قرضدار ہے اسلام کی کھیتی. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوبصورت بزم یہاں پر سجی ہوئی ہے. ایک کوشش ہے کچھ مومنین کی کہ جو خون کا عطیہ جمع کر رہے ہیں ان مریضوں کے لیے کہ جو مریض خون کی وجہ سے اس بات کے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ انہیں بار بار خون لگایا جائے. ایک مرض ہے تھیلیسیمیا کا کہ جس کی وجہ سے انسان کا خون وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے، اسے اور خون لگوانا پڑتا ہے. آئرن کی کمی ہو جاتی ہے، آئرن لگوانا پڑتا ہے. لہذا یہاں پر موجود ہے. اسلام کا یہی درس ہے کہ جو ایک انسان کو زندگی دے کأننا احیا الناس جميعا، جیسے اس نے پوری کی پوری انسانیت کو زندگی دے دی. اور ایمان والا خون اگر کسی کی رگوں میں جائے گا تو یقیناً ایمان ہی میں. علی سے محبت کرنے والا خون اگر کسی کی رگ میں چلا جائے گا تو وہ اس کی دل کی ایمان کی کیفیت میں اضافہ کرے گا. اور ایک بات اور میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں پر کہ یقیناً محرم کے ایام ہیں اور آنے والے دنوں میں جو ماتم کرنے والے جوان ہیں وہ اپنا ماتم کریں گے. یہ اس لیے نہیں لگایا گیا کہ آپ زنجیر کا ماتم نہ کریں اور خون کا عطیہ دیں، نہیں. جو افراد خونی پرسہ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کریں گے. یہ ثواب جاریہ کے عنوان سے کام انجام دیا جا رہا ہے کہ جو افراد اپنے خون کا عطیہ دینا چاہیں وہ یہاں سے دے سکتے، اور جتنی بڑی تعداد میں ممکن ہو دیجئے، کیونکہ ہم جانتے ہیں ایسے افراد کو. بلکہ ہمارے بھی فیملی کے اندر ایسے کیسز ہیں کہ جنہیں ضرورت ہوتی ہے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب خون نہیں ملتا اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگوں کو فون کالز کرنی پڑتی ہے کہ کیا آپ خون ڈونیٹ کر دیں گے، کیا آپ خون ڈونیٹ کر دیں گے. چونکہ ان دنوں میں مومنین بڑی تعداد میں آتے ہیں لہذا کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں، جس جس کے لیے ممکن ہو ضرور کیجیے گا. ایک درود بھیجیں سارے مل کر، بلند ترین سلام. اچھا، اب یہ تو ایک بات ہوگی. آج کی جو مناسبت ہے، میں نے سرنامہ کلام میں ایک آیت پڑھی اور وہ آیت ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو تعظیم کرتا ہے شاعر اللہ کی، اس کا اللہ کی نشانی. شاعر اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نشانی. آج مہندی برآمد ہونے والی ہے، شہزادہ قاسم کی مہندی برآمد ہونے والی ہے. تو میں ذرا سا اس پر 2 جملے کہنے والا ہوں اور اس کے بعد ہم براہ راست مسائل پر آ جائیں گے. دامن وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں ضروری سمجھتا ہوں منبر سے یہ چیزیں آنی چاہیے تاکہ وہ نسل کی جو نئی نسل ہے ان تک ہماری اس عزاداری کے پیچھے پوشیدہ پیغامات یا یہ عزاداری اور یہ مہندی نکالنا ہم کیوں کرتے ہیں وہ پیغام پہنچ سکے.
اس لیے کہ یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ جس دور کے اندر جان بوجھ کر ایسے سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ حق کی راہ انسان آسانی کے ساتھ چھوڑ دے. اگر ہم نے اپنے عقیدوں کی بنیادوں کو مضبوط نہ کیا عزیزو، یاد رکھیے گا باقاعدہ ایسی ہوائیں چلائی جا رہی ہیں تاکہ ہمارے ایمان کو متزلزل کیا جا سکے، ہلایا جا سکے. یہ دور ایک ایسا پرآشوب دور ہے کہ جس دور کے اندر ہمیں اپنے ایمان کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے، اپنی اولادوں کے ایمان کو بھی مضبوطی سے تھامنا ہے. اگر ہم نے اس اپنے ایمان کی مہار کو مضبوطی سے نہ تھاما، عین ممکن ہے کچھ باطل ہوائیں آئیں اور ہمارا ایمان اڑا کر لے جائیں. اور گھروں میں بچوں کو بتائیں کربلا میں کیا ہوا، گھروں میں بچائیں کہ رسول اور اولاد رسول کے گھرانے پر کیا مظالم ہوئے، جناب سیدہ پر کیا مظالم. کربلائے معلیٰ کے اندر یہ جو شعائر اللہ کی میں نے بات کی، اللہ کی نشانی، اللہ کی نشانی ہر وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. ہم شروع ہوتے ہیں خانہ کعبہ سے کہ خانہ کعبہ اللہ کا در ہے، جسے دیکھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ایک بیٹا ایک باپ جنہوں نے اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی، اللہ کے حکم سے رکھی، اللہ کا گھر بنایا، اور اس کے بعد اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو حج پر آنے کی دعوت دی، اذان دی، اور جس نے آواز سنی وہ آیا. حتیٰ کہ صلب پدر میں، رحم مادر میں جو تھے وہ بھی آئے. آپ دیکھیے مقام ابراہیم کا پتھر نبی کے قدموں کے نشان والا پتھر ہے، لیکن پروردگار عالم اس لیے کہ شاعر اللہ میں سے ہے، اسے دیکھ کر نبی خدا یاد آتا ہے، نبی خدا کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اور آ جائیے صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں، جب صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو دیکھتے ہیں تو کیا یاد آتا ہے؟ ایک ماں کی یاد آتی ہے، جس ماں ہاجرہ نے، نبی کی زوجہ نے، ان دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی تاکہ شیر خار بچہ جو پیاسا ہے اس کی پانی کا انتظام کیا جا سکے، اس کی کوشش کی جا سکے. تو انداز یہ تھا کہ اگر خدا چاہتا تو اس پیاسے بچے کو، یعنی کہ جناب اسماعیل کو، شیر خاری کے عالم میں پانی آسمان سے نازل کر کے دے سکتا تھا، بارش ہو سکتی تھی، کنواں صرف حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے رگڑنے سے نکل سکتا تھا، مگر صرف اس طرح سے نہ آیا، ماں ہاجرہ کو دوڑ لگانی پڑی. تو یہ جو دوڑ لگانی پڑی یہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ توکل کی علامت ہے کہ ماں توکل رکھتی ہے اللہ پر کہ اگر کوشش کرے گی تو اللہ کوشش کا صلہ دے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صرف توکل کرنے والوں کو بھی اللہ بھوکا نہیں رکھتا، روٹی کھلاتا ہے، مگر جو توکل کے ساتھ کوشش کرتا ہے. اس ماں کو چند قطرے آب چاہیے تھے اپنے بچے کے لیے، مگر اللہ نے اتنا پانی دیا کہ امتیں سیراب ہو رہی ہیں. اور آپ مزید آتے چلے جائیے، مزید اس میں آگے بڑھتے چلے جائیے کہ یہ جو تابوت ہے، اس تابوت میں میرا اور آپ کا مولا حسین نہیں موجود ہے، لیکن یہ تابوت منسوخ ہو گیا ہے حسین ابن علی سے. جب اس تابوت کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا شہید یاد آتا ہے کہ جو 3 دن کی بھوک و پیاس کے بعد اپنے گھر کو لٹا کر خود بھی قربان ہو گیا اللہ پر. تو حسین کی یاد آتی ہے، جب حسین یاد آتے ہیں تو خدا یاد آتا ہے. یہ علم پاک ابو الفضل عباس کا یہ جو پنجہ لگا ہوا ہے، اس پنجے کو دیکھتے ہیں تو عباس کے کٹے بازوؤں کی یاد آتی ہے. جب وہ کٹے بازو یاد آتے ہیں تو ایک بچی کی پیاس یاد آتی ہے. عباس کا حکم ماننا اپنے امام کا یہ یاد آتا ہے. گویا عباس کو یاد کرتے ہیں تو حسین کے حکم کے ماننے کی یاد آتی ہے. حسین کون ہے؟ اللہ کا امام ہے زمین پر. گویا عباس کے علم سے اللہ یاد آتا ہے. اس لیے یہ چیزیں جب ایسوں سے جڑ جائیں تو خود یہ چیزیں اتنی بافضیلت ہو جاتی ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر تم نے علم پاک کا احترام کیا تو یاد رکھنا یہ تمہارے دل کے ایمان کا تقویٰ ہے. اگر تم نے تابوت کا احترام کیا، اگر تم نے مہندی، ہم کوئی سوال کرتا ہے کہ مولانا کیوں نکالتے ہیں مہندی؟ کربلا میں تو کوئی ایسی شادی نہیں ہوئی، کربلا میں تو کوئی ایسی مہندی نہیں ہوئی، جناب قاسم کے ہاتھوں پہ مہندی تو نہیں لگائی گئی، لوگ یہ کہتے ہیں. جواب تو پھر آپ تابوت بھی نہ نکالیے، اس لیے کہ کل امام حسین کا تابوت تو نہیں اٹھا تھا کربلا میں. میرا مولا تو مظلومیت کے ساتھ بے گورو کفن پڑا رہا تھا 3 دن کی تپتی دھوپ میں.
چیزوں کا نام ہے کہ جو چیزیں کربلا میں ہوئیں اور ان چیزوں کی بھی یاد منانے کا نام ہے جو نہ ہو سکیں. ہم اس لیے حسین محروم کا تابوت اٹھاتے ہیں کہ میرے مولا غریب، اے حسین، اے غریب زہرا، آپ کا تابوت کل آپ کا حق تھا کہ تابوت اٹھایا جاتا، مگر آپ کا تابوت نہ اٹھ سکا. تابوت کی شبی اٹھائیں گے. ایک ماں کے دل کا ارمان تھا، ایک ماں کے دل کا ارمان تھا کہ میرے بچے کی میں شادی ہوتا ہوا دیکھوں، میں دیکھوں کہ میرے جوان کے سر پر صحرا سجے، میں دیکھوں کہ میرے جوان کی دلہن آئے، میں دیکھوں کہ میرے بچے کا گھر بس جائے، میں دیکھوں کہ میرے بچے کی اولادیں میری گود میں کھیلیں. اور یہ ارمان رکھنے والی کوئی عام خاتون نہیں ہے، حسن مجتبیٰ کی زوجہ ہے. جناب قاسم گلبدن بہت چھوٹے تھے کہ جب مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام زہر سے ماں کے ارمان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بار بار کیوں کرتے ہیں تو جواب ہے کہ وہ سنت شہادت کی، جو سنت امام حسین علیہ السلام جو شہید ہو گئے اس کی یاد مناتے شہادت کی، بالکل اسی طرح سے کہ وہ قربانی جو حسین نے دی ہر سال اب اس قربانی کو ریوائیو کیا جاتا ہے، اسے تازہ کیا جاتا ہے. ہم روتے ہیں، ہمارے رونے سے وہ قربانی زندہ رہتی ہے. رسول نے کہا روتے رہو حسین کے عزاداروں، روتے رہو تاکہ یہ قوم حسین کی قربانی کو ویسے نہ بھلا دے جیسے غدیر کو بھلا دیا. اور ہر سال کرتے ہو نا قربانی، یا نہیں کرتے ہو قربانی، یا ایک سال قربانی کر کے اگلے سال روک دیتے ہو؟ ہر سال پھر جب عید قربان آتی ہے تو حیوان لے کر آتے ہو اللہ کرنے کے لیے، یہ کہہ کر کہ یہ اس فدیے کی قربانی ہے کہ جو اسماعیل کی جگہ پر آ گیا تھا. ابراہیم کے اس جذبہ قربانی کو زندہ کرتے ہو ہر سال. وہ جو اسماعیل کی جگہ پر فدیہ آ گیا تھا اس کی قربانی ہر سال مناتے ہو. اور وہ جسے اللہ نے ذبح عظیم کے عوض فدیہ قرار دے کر اسماعیل کو بچا لیا، اسے بھول جاتے ہو. ذبح عظیم کون ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ہم نے اسماعیل کو بچا لیا اور یہ قربانی آگے تک کے لیے روک لی جو ذبح عظیم ہے. ذبح عظیم کون ہے؟ ابراہیم کا اسماعیل بچ گیا، کل حسین کا علی اکبر نہ بچ سکا. اسماعیل کی پیاس بجھ گئی، چاہے زمزم ابل پڑا، مگر علی اصغر کو پانی کے چند قطرے بھی نہ ملے. ہاں عزیزو، آؤ اس جوان کو یاد کریں کہ جس کی عمر 13 سال کی ملتی ہے اور مادر گرامی کے پاس آئے. ماں ام فروا کہتی ہے جاؤ بیٹا قاسم، ماں چچا جان سے اجازت لے کر آؤ، وہ تمہیں اجازت دیں گے تو پھر تم جا سکو گے جنگ کے لیے. آئے، ایک مرتبہ دیکھا خیمے میں شب عاشور مولا حسین کربلا کے شہداء، عاشور کے شہداء کے نام لے رہے ہیں، کہہ رہے بتا رہے ہیں کہ کل شہداء میں ان کا نام ہے، علی اکبر کا نام ہے، اون محمد کا نام ہے، عباس با وفا کا نام ہے. یہاں تک کہ ایک ایک شہید کا نام لیتے لیتے مولا حسین نے کہا کل کے شہیدوں میں میرا 6 ماہ علی اصغر بھی ہے. یہ سننا تھا کہ جو قاسم ابھی تک خاموش بیٹھے تھے جلال میں آ گئے. جلال میں کیوں آئے؟ غیرت ہاشمی نے جلال دلایا. کہنے پر مجبور ہو گئے قاسم چچا جان یہ بتا دیجئے علی اصغر کا نام بھی شاید شہیدوں میں ہے. ارے کیا یہ فوج اشتیا خیموں میں آ جائے گی؟ کہا نہیں بیٹا، خیمہ تو نہیں آئے گی، میں اپنی گود میں اٹھا کر اس بچے کو لے جاؤں گا مقتل. بس جناب قاسم کہتے رہے. جب افراد گئے ہیں جناب قاسم نے اپنے چچا سے کہا چچا جان جنگ کی اجازت دے دیجئے. کہا منع کیا، کوئی جواب نہیں دیا. قاسم چلے گئے، پھر آئے، پھر پلٹا دیا، پھر کوئی جواب نہیں دیا. جب بار بار آ رہے تھے تو ایک مرتبہ قاسم کو دیکھا. جناب قاسم نے کہا کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دیں. ایک مرتبہ چہرے کو غور سے دیکھا، کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں نہ چاہتا ہوں تو میں تیری خوشبو سونگھ لیتا ہوں. بیٹا قاسم یہ بتا میں تجھے جنگ کی اجازت کیسے دے دوں؟
مرتبہ حسین نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، اتنا روئے ہیں چچا اور بھتیجے حسن کے غم میں کہ چچا کو بھی غشی آ گئی، قاسم بھی بے ہوش ہو گیا۔ یہاں تک کہ جناب قاسم کو ہوش آیا، مادر گرامی کے پاس گئے، اور مادر گرامی کو یاد آیا کہ جب کمسنی کے عالم میں حسن مجتبیٰ زہر کے اثر سے وقت شہادت قریب ہے، کہ مرتبہ قاسم سینے پر تھے، ماں ام فروا نے چاہا کہ سینے سے اٹھا لے، اس لیے کہ کلیجہ کٹ چکا ہے، باپ کو اذیت محسوس نہ ہو، کہا قاسم کو میرے سینے پر ہی رہنے دو ام فروا، اور یہ کہہ کر ایک مرتبہ ایک تعویذ لیا اور دستے بازوئے قاسم پر باندھا، اور کہا ام فروا یاد رکھنا کل ایک ایسا دن آئے گا کہ جو میرے بیٹے کے لیے فیصلے کا مشکل دن ہوگا، اس دن اس تعویذ کو کھول لینا۔ یاد آیا، وہ تعویذ کھولا، ایک مرتبہ مولا حسین کی خدمت میں وہ تعویذ لے کر آئے جس پر لکھا ہوا تھا، میرے بھائی حسین تجھ پر تیرے بھائی حسن کا سلام ہو، ارے قاسم کی قربانی قبول کر لے، قاسم میں تو کربلا میں نہیں ہوں مگر میرا بیٹا قاسم ہے، میری نیابت میں قاسم کو خود پر قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے اپنے بھائی کے خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، قاسم کو اجازت تو دی، مگر ایک مرتبہ جب امامہ سر پہ رکھا ہے نا، تحت الحنک کو گلے میں ڈالا، شانوں پر ڈالا، آستین کو چاک، گریبان کو چاک کر دیا، آستینوں کو بلند کر دیا، اور زرہ نہیں پہنائی، خول نہیں پہنایا، اس لیے کہ یہی انداز ہوتا تھا جب کسی یتیم کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تھا تو اس کی یتیمی کی نشانی کے طور پر گریبان کھول دیا جاتا تھا، ارے آستینوں کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ حسین چاہتے تھے شاید کوئی کم سن بچہ سمجھ کر اگر رحم نہ کرے، یتیم جان کر قاسم پر رحم کر لے، مگر ایک مرتبہ غضب کیا ہوا، قاسم ننھے ہیں، ایک مرتبہ پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، فوج اشقیاء نے چاروں جانب سے گھیرا، کسی نے تلوار سے مارا، کسی نے گرز مارا، کسی نے نیزہ مارا، قاسم پشت فرس پر سنبھل نہ سکے، زمین کربلا پر آئے، مگر جس وقت قاسم زمین پر آ رہے تھے چاروں طرف فوج اشقیاء کے گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ جناب آقا حسین نے دیکھا جب منظر نہ دور سے، کہا یا اللہ میرے قاسم کی خیر ہو، ایک مرتبہ سواری پر بیٹھ کر گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑ کر قاسم کے سرانے پہنچنا چاہتے تھے، ارے دیر ہو چکی تھی، عجب نہیں کچھ ذاکرین کو یہ کہتے سنا ہے، قاسم کے پامال لاش کے ٹکڑے کربلا کی زمین پر بکھر گئے تھے، کسی ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا یہاں ہوں، کسی ٹکڑے سے آواز آتی تھی چچا یہاں ہوں، دوسرا ٹکڑا ایک دوسری جانب سے کہتا تھا میرے امام میں یہاں پر ہوں، بس ایک مرتبہ چچا نے بھتیجے کی پامال لاش کے ٹکڑوں کو ایک کٹڑی میں جمع، اس کٹڑی کو لے کر حسین چلے، جیسے ہی پہنچے ہیں ایک مرتبہ زینبی آ گئی دروازے خیمہ پر، پوچھا میرے قاسم کو لینے گئے تھے بھیا، ارے قاسم کہاں ہے؟ پشت حسین پر ایک کٹڑی تھی، کہا بہن ذرا آہستہ کہو، پیچھے ام فروا کھڑی ہے، یہ جو میری پشت پر کٹڑی دیکھ رہی ہو اسی میں لاش قاسم کے پامال ٹکڑے ہیں۔ بس عزیزو، حسین کی غربت کے عالم کا آخری جملہ، ایک طرف حسین نے قاسم کی پامال لاش کی گٹھڑی رکھی، ایک طرف علی اکبر کی شہادت کے بعد علی اکبر کا لاشا رکھا، درمیان میں حسین لیٹ گئے، چہرہ آسمان کی طرف کیا، ایک ہاتھ گٹھڑی پر رکھا، ایک ہاتھ لاش علی اکبر پہ رکھا، کہتے جاتے تھے بار الہ آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین غریب۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا علی محمد أي منقلب ينقلبون۔
मातम हुसैन मातम। ہے قاسم 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 مل کے جواب دیجیے ہے قاسم ہے قاسم ہے قاسم تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیری بہن غریب نو نہیں بھولنا تیرے غریب نو نہیں بھولنا تیرے قتل دا منظر ہے قاسم 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 کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی کبھی صحرا دیکھ کے روتی تھی کبھی کش کھا کے گر جاتی تھی پامال ہوا تھا بھائی جہاں پامال ہوا تھا بھائی جہاں اس خون پہ گر کر ہے قاسم 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 کس شان سے تم دولہا تھے بنے کس شان سے تھی بارات چلی کس شان سے تم دولہا تھے بنے کس شان سے تھی بارات چلی بیٹھی رہی دلہن حجرے میں بیٹھی رہی دلہن حجرے میں آئے نہ پلٹ کر ہے قاسم 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 فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے فرمان کہا بیٹا قاسم کہہ دینا دادی زہرا سے غربت کی کمائی ٹکڑوں میں غربت کی کمائی ٹکڑوں میں بھیجی ہے سجا کر ہے قاسم 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 اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ ہونے آئی ہے اٹھ قاسم دیکھ تیری دلہن تیری لاش پہ رونے آئی ہے کاش یہ شادی راز آتی ہے کاش یہ شادی راز آتی بس جاتا تیرا گھر ہے قاسم 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 ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں قاسم اٹھتی ہے ہر ساتھ محرم کو مہندی تیری یاد میں
مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا امام یا حسن یا حسین مولا مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین وہ زینب و کلثوم تھی وہ زینب و کلثوم تھی جس شہر کی شہزادی تھی جس شہر کی شہزادی تھی اس شہر کی گلیوں میں وہ اس شہر کی گلیوں میں وہ بے مغنا وہ چادر پھیری مولا شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شوق پلی سینے پہ جو شوق پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا امام یا حسن رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا اے لال میں ڈھونڈوں کہاں اے لال میں ڈھونڈوں کہاں مہندی تیری صحرا تیرا مولا امام یا حسن مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ باوفا عباس تھا وہ باوفا عباس تھا جو بیبیوں کی آس تھا جو بیبیوں کی آس تھا پانی ملا پر نہ پیا پانی ملا پر نہ پیا معصوم کا احساس تھا مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین مولا امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد بلند صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعجل فرجه. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا محمد بن عبد الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا مولاي وعلى أنصارك المستشهدين معك جميعا ورحمة الله وبركاته. عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض الطوس يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا مظهر الإيمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.